من الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نظر میں، دل میں، سینے میں ہے جلوہ غوث اعظم. نظر میں، دل میں، سینے میں ہے جلوہ غوث اعظم کا. سراپا ہے میرا آئینہ خانہ غوث اعظم. سراپا ہے میرا آئینہ خانہ غوث اعظم کا. اور جہاں میں دو فریق اولیاء میں آپ ہیں، لیکن جہاں میں دو فریق اولیاء میں آپ ہیں، لیکن گروہ انبیاء میں حشر ہوگا غوث اعظم کا. گروہ انبیاء میں حشر ہوگا غوث اعظم کا. اور خدا کو اس نے دیکھا اور رسول اللہ کو دیکھا. خدا کو اس نے دیکھا اور رسول اللہ کو دیکھا، جسے مرشد نے دکھلایا ہے چہرہ غوث اعظم. جسے مرشد نے دکھلایا ہے چہرہ غوث اعظم کا. شہزادے حضور غوث العظم، آقائے نعمت، خطیب لکن، جانشین سرکار موسیٰ قادری مقدس اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ موسویہ، برادران ذی وقار، مشائخ اعظام، علماء کرام، واپس لگانے سلسلے عالیہ قادریہ موسویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی صاحب الاشارات والمعانی قندیل النورانی الحیکل السمدانی قائد قول قدم هذه على رقبة كل ولی اللہ سیدنا ومولانا وجدنا شیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری والجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن ولادت مبارک کی آپ کو مبارکباد پیش خدمت کرتا ہوں. اللہ جل وعلا رب تبارک و تعالی کا بڑا احسان، خانوادہ موسویہ کی بزرگ ترین شخصیت میرے چچا حضرت سید عبد القدیر قادری موسوی سید پاشا ادام اللہ فیوز و تشریف لا رہے ہیں. حضرت کے لیے آپ تو وہیں بیٹھے رہے، تھوڑا راستہ فراہم کریں. یقیناً آج کی یہ محفل ہمارے لیے دو ہی خوشیوں کا باعث ہے. اول تو یہ کہ ہر سال حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن ولادت کم و بیش 100 سال سے اس خانقاہ عالیہ میں منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہ بھی ہمارا ایقان ہے، مشاہدہ ہے، اہل نظر اہل بصیرت نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار غوث سمدانی ہر سال خصوصی طور سرکار غوث اعظم دستگیر ہر سال اہل سلسلہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. توجہ ادھر رکھا ہے، سر کی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم ہر سال اس محفل میں تشریف ضرور لاتے ہیں. اور جب سرکار غوث آتے ہیں تو آتے ہیں جو بگڑی بنا کر جاتے ہیں، جس پر نظر ڈالتے ہیں اس کے مقدر کو سنوار کر چلے جاتے ہیں. اور جن کو یہاں پر موجود دیکھتے ہیں تو یقیناً خوش ہوتے ہیں کہ دیار ہند میں سرزمین ہندوستان پر یہ سرکار غوث العظم دستگیر کا وہ خانوادہ ہے
جس کی نسب کی قسمیں سلاطین وقت نے اٹھائی. تو یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ سرکار غوث اس خانقاہ میں، اس مجلس میں، اس محفل میں خاص طور پر آ کر ان کی ولادت پر خوشی منانے والوں پر انعام و اکرام کر کے جاتے ہیں. لیکن اس سال ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ پیران پیر کا دامن ہم کو ملا ہے تو پیر کے ہاتھوں سے ملا ہے. اس سال غوث اعظم نے اپنے شہزادے کو بلایا، بہت نوازا اور پھر روانہ فرمایا. آج ہمارے لیے دوہری خوشی ہے کہ سرکار پیر و مرشد ابھی 1.5 مہینہ قبل سرکار غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ اقدس میں اپنے دونوں شہزادگان، اپنے سلسلے کے موریدین و متوسلین کے ساتھ حاضر دربار غوثیت معاف ہوئے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو پیر و مرشد کے فیض و برکات سے دنیا اور مافیہ میں مالا مال فرمائے. برادران طریقہ، سرکار غوث اعظم دستگیر کے دربار اقدس کی زیارت اس فقیر قادری کو بھی پچھلے 2 سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوئی، اور اس سے اتفاق ہے کہ دونوں مرتبہ آپ بیٹھ جائیں. دیکھیں راستہ کسی کو نہیں، آپ بیٹھ جائیں، بعد میں کوئی کچھ نہیں، تشریف رکھیے. آپ چلا لینا. تو 2 مرتبہ 2 سال میں 11ویں شریف کے موقع پر اس فقیر قادری کو غوث اعظم کی بارگاہ اقدس میں 11ویں کی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع عنایت ہوا ہے. برادران ملت اسلامیہ، سلسلہ قادریہ کے عظیم ترین بزرگ ہیں جو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت مظہر جانے جانا، اور آپ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے سرکار غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف کا ایک حسین خاکہ کھینچا ہے. وہ اپنے ملفوظات میں اپنی کتاب میں رقم دراز ہے کہ جب سرکار غوث اعظم کو دلہا بنایا جاتا ہے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے. جب غوث اعظم کو دلہا بنا کر سجا کر بٹھایا جاتا ہے، اس منظر کی منظر کشی حضرت مظہر جانا نے کی ہے. اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب 11ویں شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے بغداد میں، تو سرکار حضور غوث اعظم دستگیر کو، جو حضور پیران پیر کی مرقد مبارکہ ہے، جہاں پر میرے اور آپ کے آقا و مولا غوث اعظم کی مزار اقدس ہے، جو زائرین پیر بھائی حضرت پیر و مرشد کے ساتھ جا کر آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ اس حجرے میں غوث پاک کی جہاں مزار ہے اس کے بالکل سیدھی جانب ایک چھوٹا سا کمرہ ہے نا عظیم قادری، آپ نے دیکھا ہے ایک چھوٹا سا. یہ ایک عاشق ہے سرکار غوث کے اور پیر و مرشد بڑی ان سے محبت فرماتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا خلوہ ہے، جسے خلوہ وہاں کی زبان پہ کیا کہتے ہیں، خلوت سے خلوہ، یعنی تنہائی میں سرکار غوث پاک وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ حجرہ کبھی کبھار کھولا جاتا ہے، مجھے بھی اس میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. وہ کمرہ ہے جس میں میری اور تمہاری پیر بیٹھ کر عبادت فرمایا کرتا ہے. وہ کمرہ ہے جہاں پر حضور پیران پیر پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوا کرتا تھا. وہ حجرہ مبارک ہے جہاں پر بیٹھ کر سرکار غوث اعظم دستگیر براہ راست اپنے رب سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر غوث اعظم پہ بے شمار عنایتوں کا نزول ہوا فرمایا جاتا تھا. یہ وہی کمرہ تھا جس میں سرکار پاک علیہ السلام بارگاہ تشریف لا کر اپنے جانشین کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کیا کرتے تھے. صرف سرکار پاک علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بے شمار ہزاروں لاکھوں انبیاء کرام بھی اس خلوہ مبارکہ میں تشریف لایا کرتے تھے. تو جب 11ویں شریف ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ خواب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے خواب میں دیکھا ہے، میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو لیے ایک مسئلہ بچھائی جاتی ہے. اس مسئلہ پر غوث اعظم کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر دلہا بنایا جاتا ہے، اور جتنے اکابر اولیاء اللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے ہیں ان سب کو حجرے کے باہر انتظار کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. وہ سارے کے سارے جو چبوترا بڑا سا بنا ہوا ہے وہ باہر سجدے مبارکہ میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. یکایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ، سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ رہے. سارے اولیاء، اختار، اوتاد، اخیار،
ٹہل جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے سلام کلام کر سکیں، دست مبارکہ کو بوسہ دے سکیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور سید الطائبین حضرت سیدنا اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ تین حضرات مل کر حضور غوث اعظم کے خلوہ مبارکہ میں جاتے ہیں۔ وہاں پر جیسے آپ کے پیر و مرشد کو یہاں غوث اعظم نے دلہا بنا کر بٹھایا ہے، وہاں ان کے دادا جان نے ان پہ دلہا بنا کر بٹھایا ہے۔ یہاں دادا جان نے دلہا بنا کر بٹھایا ہے، وہاں مدینے کے تاجدار نے اپنے جانشین غوث اعظم کو دلہا بنا کر بٹھایا۔ سچ کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا اویس القرنی یہ تینوں مل کر اندر جاتے ہیں، حضور غوث اعظم دستگیر کو سینے سے لگاتے ہیں اور غوث پاک کی ولادت طیبہ کی مبارکباد دیتے ہیں، اس دنیا میں تشریف فرما ہونے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں تو جتنے اکابر اولیاء کاملین امت مسلمہ میں گزرے ہیں ان سب کو حسب مدارج اور حسب مراتب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے جانشین سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اے میری امت کے اولیاء، اب تمہاری باری ہے، سب کے سب جاؤ اور عبد القادر جیلانی سے فیض حاصل کریں۔ تو وہ فیوز و برکات جو غوث اعظم پر ہر آن زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن دو ایسے مواقع ہیں، تو ایسے موقع ہیں جس پر ان انعامات میں اللہ رب تبارک و تعالی بے شمار اضافے فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ولادت، جس دن میرے اور تمہارے پیر غوث اعظم دستگیر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایک وہ دن ہے جس دن غوث اعظم اس دنیا سے وصال فرما کر گئے۔ اور یاد رکھنا کہ دونوں ہی دنوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں میں غوث اعظم پر خصوصی انعامات فرمائے، صرف انعامات نہیں فرمائی بلکہ بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر پیرے پیرا غوث اعظم دستگیر ابھی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے غوث اعظم کی ولادت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ جتنے اکابر اولیاء اللہ پیرانے پیر غوث پاک سے پہلے تشریف لائے ہیں، آنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے، ایک ایسی ذات آنے والی ہے، ایک ایسا رسول اللہ کا شہزادہ آنے والا ہے جو یہ فرمائے گا قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی مدد۔ یہاں پر توجہ رہے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر کا جو قدم مبارک ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند، اتنا عرفہ، اتنا عظیم الشان کیا ہے کہ جتنے اولیاء دنیا میں آئے ہیں انہوں نے سب نے حضور غوث اعظم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر اپنے مریدوں کے لیے بشارت دیتے ہیں کہ جب میں دنیا میں آیا تو مجھ سے میرے رب نے فرمایا کہ اے عبد القادر، تیری شان، تیرا مقام، تیرا رتبہ، تیری قدر و منزلت دنیا ولایت میں بالکل ایسی رہے گی جیسے دنیا نبوت میں نے میرے محبوب محمد کو مقام مرتبہ دیا۔ بشارت کا سلسلہ ولادت طیبہ سے شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا یحییٰ القادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں غوث پاک میں، سرکار غوث اعظم آپ کے ہمارے پیر جب علیل ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، سب رو رہے ہیں، سب مغموم ہیں، سب افسردہ ہیں، سب رنجیدہ ہیں، سب کہنے لگے کہ اب تو جائیں گے۔ سرکار غوث نے سب کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میرا وقت اخیر آ گیا ہے؟ میں ایسے نہیں کروں۔ فرمایا کہ ابھی میری پشت میں ایک بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، فرمایا ابھی اس کو دنیا میں پیدا ہونا ہے۔ اٹھے، وضو کیا، اس کے بعد پھر کئی سال تک آپ حیات رہے۔